حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط اور حکم نامے روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو بھی ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہیں تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولید بہت گھبرایا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورہ کے لیے مروان بن حکم کو بلایا، اور مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لایا گیا، تو کوئی چیز چبا کر نرم کر کے جب کھلائی جاتی ہے نا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اور بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ وہ مروان کہ اس کو اور اس کے باپ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم دیا، ایسے مروان سے بلا خیر کی امید کیا ہو سکتی ہے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں۔ اس مشورے کے بعد گورنر نے تینوں حضرات کو بلاوا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہیں جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے یہ کہا کہ ولید، اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے، یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لائے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا افسوس تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے، کیا میں نواسۂ رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کا مال مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگوں گا، اپنے ہاتھوں کو خون آلودہ نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقوی اور پرہیزگاری نے اجازت نہیں دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسۂ رسول ہو کر اسلام اور مسلمان کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی قدر اور منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا، آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و قارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ منورہ وہ شہر مقدس ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ نبی اس جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے۔ مگر حالات نے اس محبوب شہر کے چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر جاوے کس گئے، اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینہ منورہ کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانے مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے، آپ اندازہ لگائیں جب حضرت امام حسین آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، آپ کتنا روئے ہوں گے۔ تو عرض کیا ہوگا، نانا جان میں آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے آغوش رحمت اور محبت میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضہ انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا تصور اہل محبت کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا، جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ الوداع اے نانا جان الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے، جب کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے، جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حاجی جاتے ہیں اور جب مدینہ دیکھ لیتے ہیں، وہ گنبد دیکھ لیتے ہیں، وہ مینار دیکھ لیتے ہیں دور سے ہی، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچھڑی ہوئی ماں انہیں واپس مل گئی ہے، ایسا لگتا ہے۔ لیکن جب مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں نا تو پھر سسکیاں نہیں تھمتی، آنسو نہیں تھمتے، اور سسکیاں آتی ہیں، آنسو چھلکتے ہیں، کیونکہ وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو دنیا کی تمام جگہوں سے افضل ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر اور ہم لوگ واپس آتے ہیں۔ جب ہم بھی گئے تھے تو ہماری بھی کیفیت ایسی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی تو جوق در جوق آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت ہی فراہم کی۔ جبکہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو روایت تاریخ طبری سلیمان بن سرد کے مکان میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو تشریف آوری کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے۔ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ حضرت مسلم گورنر ہاؤس پہنچ گئے تھے اور یہ محمد بن عاشاز جو تھا اس نے امان لی تھی کہ آپ کے لیے امان ہے۔ جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں پر سپاہی کھڑے ہوئے تھے اور پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا، وہاں سے اور لوگ پانی پی رہے تھے، جو کہ حضرت مسلم بن عقیل زخمی کافی تھے
प्यास भी बहुत शिद्दत के साथ लगी थी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए, प्यास बहुत शिद्दत के साथ लगी है। तो एक जालिम आगे बढ़ा और कहा आपके लिए पानी नहीं है, आपको पानी नहीं मिलेगा। एक मुहिब्बे अहले बैत थे, तो वो आगे बढ़े और अपने ग़ुलाम से कहने लगे कि मुस्लिम बिन अकील को एक प्याला पानी दे दो, पानी के लिए मना नहीं किया जाता है। तो उस ग़ुलाम ने मुस्लिम बिन अकील को पानी दिया। आपने जैसे ही पानी पिया तो चूँकि ज़ख़म ज़्यादा था, दांत भी टूट चुके थे, होंठ भी कटा हुआ था, तो खून बह रहा था। तो पानी जैसे ही मुंह में गया तो वो खून में तब्दील हो गया, खून में मिल गया, आपने कुल्ली कर दी। दोबारा पिया, फिर वो खून में बदल गया, फिर कुल्ली कर दी। फिर आपके 2 दांत टूटकर कटोरे में गिर गए, उस प्याले में गिर गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि शायद ये पानी मेरे नसीब में नहीं है, अब ये पानी मैं नहीं पी सकता। तो अब मोहम्मद बिन अशास अंदर गया और जाने के बाद इब्ने ज़ियाद से इजाज़त चाहिए कि मुस्लिम बिन अकील को ले आए हैं, और हमने उनके लिए ये भी कह दिया है कि आपके लिए अमान है। तो इब्ने ज़ियाद बहुत आग बगूला हो गया, गुस्सा हो गया कि अमान तुमने क्यों ले ली, हमें तुम्हें क्यों भेजा था? हमने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम मुस्लिम बिन अकील को यहाँ गिरफ़्तार करके लाओ, अमान के लिए नहीं भेजा था कि तुम अमान दे के आए हो। ये जो उनको अंदर जाके, अब वो कुछ भी नहीं बोल पाया। मुस्लिम बिन अकील को उसने कहा कि चलिए अंदर। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अंदर आए, इब्ने ज़ियाद का सामना हुआ। तो चूँकि जैसे ही लोग इब्ने ज़ियाद के सामने जाते तो उसे सलाम करते, मुस्लिम बिन अकील ने सलाम नहीं किया। तो एक कहने लगा कि आपने इब्ने ज़ियाद को सलाम क्यों नहीं किया? हज़रत मुस्लिम बिन अकील कहने लगे, आप फरमाने लगे कि सलाम इसलिए नहीं किया, अगर ये मेरे कत्ल का ख्वाह है, अगर ये चाहता है मेरा कत्ल कर दे तो मैं इसको सलाम नहीं करूँगा। अगर ये मुझे कत्ल करना नहीं चाहता है, इसका इरादा मेरे कत्ल का नहीं है, तो फिर इस पर काफ़ी सलाम है। बात चलने लगी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील और इब्ने ज़ियाद का आमना सामना गवर्नर हाउस में। हज़रत मुस्लिम बिन अकील खड़े हैं, तने तनहा हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील मोहम्मद बिन अशास की तरफ देखते हैं, कहते हैं तू तो कहता था कि आपके लिए अमान है। अब वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि आखिर तुमने ये निज़ाम दरहम बरहम क्यों कर दिया कि यहाँ का, आपके आने से ही यहाँ का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि मेरे आने से यहाँ निज़ाम दरहम बरहम नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे तो बुलाया गया था, मेहमानी के तौर पर हम आए थे। हमारे आने से कब निज़ाम दरहम बरहम होने लगा? निज़ाम दरहम बरहम तो तूने किया है, तूने आगे बेगुनाहों को कत्ल किया है, बेगुनाहों को सजाएं दी हैं, उनको डराया धमकाया है। और आज देख हम पर भी तूने वार किया और मेरे जान का तू दुश्मन बना हुआ है, मुझे कत्ल करना चाहता है। तो निज़ाम दरहम बरहम मैंने किया है, ये निज़ाम दरहम बरहम तूने किया है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने निगाह दौड़ाई तो कुरैश से एक शख्स था वहाँ पर। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि ठीक है इब्ने ज़ियाद, अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो कर देना, लेकिन मुझे थोड़ी सी इससे बात करना है और मैं अपनी ये बात को पोशीदा रखूँगा, इससे अकेले में मुझे कुछ बात करना है। इब्ने ज़ियाद ने कहा ठीक है, अगर तू बात करना चाहते हो तो कर लो। मुस्लिम बिन अकील ने उसे बुलाया और थोड़ी दूर पर ले गए। उससे कहने लगे कि देखो मेरी 3 बातें इनको पूरी कर देना, आप कुरैश से हैं, मुझे यकीन है कि आप पूरी कर देंगे। उसने कहा, अब वो भी इब्ने ज़ियाद का कुत्ता ही था। उसने कहा बताओ क्या बात है? कहा मेरी बात ये है, पहली बात तो ये है कि मेरे कुछ पैसे हैं, वो मुझे फुला इंसान को यहाँ देने हैं, वो आप दे देना। तकरीबन 700 दिरहम या कुछ कम या ज़ायद वो दिरहम थे। कहा ठीक है और बताओ? कहा दूसरी बात तो ये है कि जब मुझे कत्ल कर दिया जाए तो मुझे दफन कर देना, मेरी लाश को दफन कर देना। कहा ठीक है और क्या है? कहा तीसरी मेरी बात यह है कि मेरे भाई हुसैन अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ क्या माहौल है, उनको नहीं पता कि यहाँ पर क्या वाक़या मेरे साथ पेश आया है। तुम ऐसा करना कि मेरे भाई हुसैन ख़त लिख देना और उनसे कहना कि वो वापस चले जाएं। ये 3 मेरी बातें पूरी कर देना। उसने कहा ठीक है। और वो इब्ने ज़ियाद का कुत्ता वहाँ पर ये बातें सुन रहा था और आके उसने इब्ने ज़ियाद के सामने और सबके सामने ये बातें इनकी जाहिर कर दी और हंसने लगे ये लोग कि देखो देखो ये अकेले में ले जाके ये बातें कहना चाहता था, इसने ये बातें कही। मुस्लिम बिन अकील खड़े हुए हैं। अब इब्ने ज़ियाद की और मुस्लिम बिन अकील की आपस में बातें हुई। इब्ने ज़ियाद आग बगूला हुआ, गुस्सा हुआ। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, अब तुम्हें कत्ल करवाया जाएगा। अपने कुत्ते को उसने हुक्म दिया, अपने गुलाम को बुलाया और जल्लाद से कहा कि जाओ छत के ऊपर ले जाओ और इनके सर को तन से जुदा कर दो, सर को धड़ के साथ नीचे फेंक दो ताकि इनकी हड्डियां चूर चूर हो जाएं।
अल्लाहु अकबर। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जब पकड़ के ऊपर ले जा रहे थे तो आप अपने भाई हुसैन को याद कर रहे थे कि उनका परिवार और वो लोग आते होंगे, उनके साथ क्या हाल होगा। छत पे ले जाया गया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को उनके सर को उनके धड़ से जुदा कर दिया गया और सर को जिस्म के साथ ज़मीन में नीचे फेंक दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई। अब इधर हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई। अब इब्ने ज़ियाद ने हानी बिन उरबा को कत्ल करवाने के लिए बाजार के बीचों बीच में भेजा कि बाजार के अंदर हानी को कत्ल किया जाए। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए थे, इतनी दहशत फैल गई थी, लोग इतना डर गए थे कि अपने दरवाजे लोगों ने बंद कर दिए थे और घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब हानी को उसने अपने जल्लादों के साथ बाजार में भेजा और कहा बीच बाजार में हानी को कत्ल किया जाए। हानी को जब ले जाया जा रहा था तो हानी पुकार पुकार कर कह रहे थे कि उस दिन सारे लोग जिन्होंने गवर्नर हाउस को घेर लिया था, अब कहाँ गए मेरे कबीले वाले, कहाँ गए मेरे परिवार वाले, कहाँ गए मेरे रिश्तेदार, आओ मुझे बचाओ आके, मुझे कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है। हानी ने अपने हाथों को छुड़ाया और चीख चीख कर कहने लगे कोई तो मुझे कोई लकड़ी दे दो, कोई हड्डी दे दो, कोई तलवार दे दो, कोई डंडा छड़ी दे दो ताकि मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलूं। लेकिन कोई करीब नहीं आया और बाजार के बीचों बीच में इब्ने ज़ियाद ने कत्ल करवा दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इसको पता चला कि मुस्लिम बिन अकील के साथ उनके 2 फर्जंद भी आए हुए थे, उनके 2 बच्चे भी आए हुए थे। अब इसने हुक्म दे दिया, ऐलान करवा दिया कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को जो भी अपने घर में जगह देगा, जो भी अपने घर में छुपाएगा, तो उसका हाल भी हानी की तरह होगा, उसका हाल बहुत बुरा होगा, याद रखना। सारे लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद किए हैं। अब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने शायद तुवा के घर या उससे पहले अपने बच्चों को काजी शुरे के यहाँ पर छुपा दिया था। काजी शुरे ये मुहिब्बे अहले बैत थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। जब इनको ये ऐलान की खबर हुई कि इब्ने ज़ियाद ने ये ऐलान करवाया है कि जो भी बच्चों को अपने घर में रखेगा उसको कत्ल करवा दिया जाएगा, उसकी गर्दन को काट कर उसके जिस्म को उसके दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। अब दहशत फैली हुई थी। काजी शुरे ने क्या किया, अपने बेटे असद को कहा कि जाओ, एक काफिला जा रहा है, उसी काफिले के साथ इन दोनों बच्चों को कर दो, ये चले जाएंगे, इनकी जान बच जाएगी। अगर ये यहाँ रहेंगे तो फिर इनकी जान को खतरा है। तो असद काजी शुरे का बेटा, उसने उन दोनों बच्चों को लिया और वो जो काफिला जा रहा था वो ढूंढने लगा और उस काफिले तक पहुंच गया। कि गर्द नजर आ रही थी, उन दोनों बच्चों को वहीं पर कर दिएगा, देखो वो गर्द नजर आ रही है, ये काफिला जा रहा है, तुम लोग जल्दी से जाओ इस काफिले में शामिल हो। बच्चे तो छोटे थे, छोटे बच्चे थे, दौड़ते रहे, भागते रहे, काफिला ढूंढते रहे। थोड़ी देर के बाद वो गर्द जो थी वो खत्म हो गई, काफिला निकल गया, बच्चों को काफिला नहीं मिला। जब काफिला चला गया तो दोनों गले में हाथ डालकर रोने लगे, एक दूसरे से कहने लगे भाई अब हमारी जान नहीं बच पाएगी, अब हम मार दिए जाएंगे, अब हम कत्ल कर दिए जाएंगे। बाबा को तो कत्ल कर दिया इन लोगों ने, अब हमको भी कत्ल कर देंगे, हमको भी मार देंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को याद कर करके ये बच्चे रो रहे थे, बाहों में बाहें डालकर ये तड़प रहे थे। वहीं पर ये एक पेड़ था, उसमें अंदर थोड़ी सी जगह थी, खोखला था, उसी के अंदर ये दोनों बच्चे छुप गए, सिसकियां ले लेकर रो रहे थे। तो वहीं पर एक मुहिब्बे अहले बैत की एक बांदी थी, वो आके पानी भरने लगी। पानी भर के जब जाने लगी तो उसने देखा कि ये 2 शहजादे बहुत ही खूबसूरत हैं, आखिर ये कौन है। तो वो इनके करीब आई और कहने लगी कि तुम कौन हो। अब ये चूंकि डरे हुए थे बच्चे, तो ये बोले नहीं। कहा सुनो, तुम हमें बताओ तो तुम हो कौन। उन्होंने कहा हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। जब उसने ये सुना कहा तुम डरो नहीं, मेरी जो मालकिन है जिसकी मैं बांधी हूँ वो मुहिब्बे अहले बैत से है, हम तुम दोनों को उनके पास ले चलते हैं, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगी, वो तुम्हें जालिमों से बचा लेंगी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों को वो बांदी, वो लड़की अहले बैत से जो मोहब्बत रखने वाली उसकी मालकिन थी उसके पास ले गई। कहा ये हज़रत मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद हैं और ये बेचारे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि इनके कत्ल के लिए इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाही दौड़ा रखे हैं, आप फरमाएं। जैसे ही उसने सुना तो खुशी में उसने अपनी बांदी को आज़ाद कर दिया। कहा तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ ले आई। अब उन दोनों बच्चों को
وہ عورت اس خاتون نے ایک کمرے میں رکھ دیا, کھانے پینے کا انتظام کیا, کھانا کھلایا اور اندر کہا تم لوگ یہاں سے بالکل باہر مت آنا اور آواز مت کرنا, کیونکہ میرا جو شوہر ہے وہ ابن زیاد کا کتا ہے, ابن زیاد کا خادم ہے, اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ تم دونوں کو قتل کر دے گا. ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, آپ باہر مت نکلنا اور بولنا مت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بستر لگا دیا, دونوں بھائیوں کو اس پر سلا دیا. اب ادھر شام ہوئی, رات ہوئی تو حارث یہ اسی کا شوہر آ گیا, تھکا بہت تھا. بیوی سے کہنے لگا جلدی کھانا لگاؤ, آج بہت زیادہ تھک گئے ہیں. یہ بتائیے آپ تھک کیوں گئے ہیں, اتنا زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ کہا مجھے مسلم بن عقیل کے بچوں نے پریشان کر کے رکھا ہے, پورے دن سے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, یہاں تک کہ گھوڑا ہمارا مر گیا, مجھے پیدل ان کو ڈھونڈنا پڑا. حارث کی بیوی نے کہا آخر تم ان کو ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ کہا ہمیں ان کو ڈھونڈنا ہے تاکہ ہمیں ابن زیاد انعام و اکرام سے نوازے. جب وہ بچے ہمیں مل جائیں گے تو ابن زیاد ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا. تو وہ اس کی بیوی کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں کہ تم مسلم بن عقیل کے بچوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ مرنے کے بعد رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں؟ کیا تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے سمجھاؤ مت. حارث نے کہا مجھے سمجھا مت, کھانا لگا کے, تیری سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا, کیونکہ اس کا دل سیاہ کالا ہو چکا تھا, اس کا دل سیاہ ہو چکا تھا. اب اسے کسی کی نصیحت کام نہیں آ رہی تھی. اس کی بیوی نے اسے لاکھ سمجھانا چاہا لیکن وہ نہیں سمجھا. کہنے لگا اب مجھے سونا ہے اور کل پھر ان دونوں بچوں کو تلاش کرنا ہے, ان دونوں بچوں کو ڈھونڈنا ہے, اور وہ اگر مجھے مل جائیں گے تو میں ان کے قتل کر دوں گا اور سر کٹے ہوئے سر ابن زیاد کے سامنے لے جاؤں گا. اب ادھر بچے سو رہے تھے, چونکہ اسی کے گھر میں بچے تھے, سو رہے تھے. اب شوہر تو جلاد ہے, بیوی محب اہل بیت سے ہے, بیوی بچوں کی حفاظت کر رہی ہے, یہ جان لینے پر تلا ہوا ہے, یہ قتل کرنے پر تلا ہوا ہے. بچے سو رہے تھے گہری نیند میں. انہوں نے خواب دیکھا اور دونوں چیخ کر اٹھے. ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہنے لگا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے ابا مسلم بن عقیل اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حضرت حسن ایک جگہ جمع ہیں, اور حضور ہمارے ابا سے کہہ رہے ہیں, حضرت مسلم بن عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم چلے آئے اور اپنے بچوں کو ظالموں کے بیچ چھوڑ آئے. یہ خواب انہوں نے دیکھے تو دوسرا بھائی کہنے لگا کہ بھیا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اب ہم قتل کر دیے جائیں گے, اب ہم مار دیے جائیں گے. دونوں گلے مل کر رونے لگے, سسکیاں بھر بھر کے رونے لگے. جب یہ سسکیوں کی آواز, یہ رونے کی آواز حارث کے کانوں تک پہنچی, وہ کھٹ سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کو بلایا. کہا ہمارے گھر میں یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا آپ کو تو پتہ ہے ہمارے گھر کوئی بچے نہیں, ہماری کوئی اولاد نہیں, یہ کسی اور کے گھر سے آ رہی ہے. اس نے بہت اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہمارے گھر سے ہی یہ بچوں کی آواز آ رہی ہے. اس نے دیکھا کدھر سے آ رہی ہے, جس کمرے میں وہ دونوں بچے تھے اسی کمرے کو وہ کھولنے لگا. دیکھا دونوں بچے سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. جب دونوں بچوں کو دیکھا تو کہا اچھا پورے دن سے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی گھر میں ہے, ہمارے ہی گھر میں پورے دن سے ہم جس کی تلاش میں, ہم نے اپنے گھوڑوں کو جس کی تلاش کرتے کرتے ہمارا گھوڑا مر گیا, ہم پیدل چلے, اتنے تھک گئے, اور وہ بچے ہمارے گھر میں. یہ غصہ ہوا اور بچوں کو مارنا شروع کیا. دونوں بچوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا, دونوں بچوں کو باندھ دیا. بچے کتنے معصوم ہوتے, چھوٹے بچے, 6-7 سال کے بچے. اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللہ کے لیے آپ ایسا نہ کریں, خدا کے لیے ایسا نہ کریں, رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اس نے ہاتھ جیٹا, وہ کباڑ میں لڑی, گر گئی. حارث نے بچوں کے ہاتھوں کو باندھا اور دونوں کو ایک میں باندھ کر کو تھپڑ مارے اور اسی بستر پر ان کو لٹال دیا اور کہا پڑے رہو یہیں پہ اور صبح ہونے تک انتظار کرو, صبح ہم تمہیں قتل کریں گے اور تمہارے کٹے ہوئے سر ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے. بچے دہشت میں آ گئے, بچے چیخ چیخ کر رونے لگے, سسکیاں لے لے کے رونے لگے. ایک دوسرے سے کہنے لگے بھیا کل قتل کر دیے جائیں گے, آپ کا جب قتل کیا جا رہا ہوگا تو ہم کیسے دیکھ پائیں گے, ہم جب قتل ہو رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھیں گے. دونوں سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے. ادھر اس کی بیوی نے کافی اپنی ہمت لگا دی کہ ان کو بچا لے, لیکن بچا نہیں پائی. صبح ہوئی, اس نے گیٹ کھولا, دونوں کی زلفیں پکڑ کر کڑھیلتا ہوا باہر کو لایا. بیوی نے اس کی کمر پکڑ لی اور کہا معاف کر دو انہیں, مت مارو انہیں, اللہ کے لیے چھوڑ دو. اس نے پھر اس کو جیٹا دیا, وہ پھر دیوار میں لڑی اور بے ہوش ہو کر گر گئی. دونوں کو اس نے بٹھایا, خچر پر بٹھایا اور ایسے لے جا رہا تھا جیسے کوئی سامان لاد کر لے جا رہا.
فرات کے کنارے لے گیا، نہر فرات پر لے گیا۔ لے جانے کے بعد دونوں بچوں کو اتارا، دونوں بچوں کی دستیاں کھولی اور اپنی تلوار کو نکالا، زہر میں بجھا ہوا خنجر نکالا بچوں کے سامنے اور ان کو دکھانے لگا کہ اب تمہیں قتل کیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے خنجر دیکھ کر، تلوار دیکھ کر ڈر گئے کہ اسی سے اب ہمیں قتل کیا جائے گا۔ بھاگتی دوڑتی اس کی بیوی وہاں پر بھی آ پہنچی اور کافی روکنے کی کوشش کی، اس نے تلوار سے اسے زخمی کر دیا، وہ تلوار سے زخمی ہو گئی اور چیخنے لگی، کراہنے لگی۔ اب ادھر اس نے تلوار سے چھوٹے بھائی کو قتل کرنا چاہا تو بڑے بھائی نے کہا اللہ کے لیے مجھے پہلے قتل کرے، میرے بھائی کو پہلے قتل نہ کرے، اس لیے کہ میں اپنے بھائی کے قتل کو نہیں دیکھ پاؤں گا، میں اپنے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے پہلے قتل کرے۔ چھوٹا بھائی چیخ کے کہنے لگا نہیں، بھیا کو قتل ہوتے میں نہیں دیکھ پاؤں گا، میں بھیا کو قتل ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گا، پہلے مجھے قتل کریں۔ حارث کہنے لگا تم دونوں کی صلاح کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اور اس ظالم نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں بچوں کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم بن عقیل کے یہ دونوں فرزند، یہ دونوں شہزادے بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب یہ بہت خوش ہوا کہ ہم نے تو مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو قتل کر دیا، ابن زیاد دیکھے گا خوش ہو جائے گا۔ اس نے ان کے دھڑوں کو فرات میں پھینک دیا، ندی میں پھینک دیا اور ان کے سر مبارک کو ایک تخت میں رکھا اور ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور کہنے لگا دیکھو آپ کے دشمنوں کے سر لایا۔ ابن زیاد نے کہا میرے دشمن کون ہے، دکھاؤ کون ہے یہ۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو وہ مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر تھا۔ کہا دیکھو یہ مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے جب اتنا سنا آگ بگولا ہوا، غصہ ہوا اور کہنے لگا تو نے انہیں قتل کیوں کیا، تو نے ان کے سروں کو یہاں پر لایا، ان کو زندہ کیوں نہیں لایا؟ اس نے کہا آپ خوش نہیں ہوئے، آپ تو چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد بولا کہ بے وقوف، میں نے تو صرف پکڑنے کا حکم دیا تھا اور میں نے امیر المومنین یزید کو خط بھیجا ہے کہ بچے دونوں مل گئے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو آپ کے پاس زندہ بھیج دیا جائے۔ اگر یزید نے ان دونوں بچوں کو زندہ طلب کر لیا پھر ہم کہاں سے دیں گے؟ تو نے اتنا بڑا جرم کیا کہ میری بغیر اجازت ان کو قتل کر دیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا، ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو وہیں پر قتل کر دو جا کے۔ حارث کو بھی وہیں پر قتل کر دیا، تو اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب جو کہ حضرت امام حسین ادھر سے اپنے قافلے کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے 3 بیٹے تھے، حضرت زین العابدین، اور حضرت زین العابدین اس ٹائم بیمار تھے، اور دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے، اور حضرت امام حسین کے تیسرے فرزند جنہیں علی اصغر کہتے ہیں وہ بھی تھے، اور حضرت علی اصغر یہ شیر خوار بچے تھے، دودھ پینے والے بچے تھے، اور حضرت امام حسین کی ایک شہزادی سکینہ تھی، اور حضرت امام حسین کی 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، ایک شہر بانو اور دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ، اور حضرت امام حسن کے 4 نوجوان شہزادے بھی تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد، حضرت جعفر، یہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت عقیل کے 4 فرزند حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، ایک تو مسلم بن عقیل جو کہ آپ پہلے ہی شہید کر دیے گئے، اور دوسرے حضرت عبد الرحمن، تیسرے حضرت عبداللہ، اور چوتھے حضرت جعفر، اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت عون اور حضرت محمد، یہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ اب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف۔ آپ کو کافی روکنے کی کوشش کی گئی، مکہ کے حاکم نے بھی آپ کو روکا، کافی صحابہ اکرام نے آپ کو روکا کہ آپ مت وہاں جائیے، کوفہ والے آپ کو دغا دے دیں گے، آپ کے ساتھ غداری کر دیں گے، آپ نہ جائیں۔ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل چکے تھے تو آپ نے سب سے کہا کہ نہیں، آپ لوگ ہمیں مت روکیے، ہمیں جانے دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، آپ ایک جگہ پر ٹھہرے، وہاں پر حضرت قیس کو آپ نے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت قیس وہاں سے روانہ ہوئے حضرت امام حسین کے خط کو لے کر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں لکھا تھا کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ آ رہے ہیں آپ لوگوں کے بلاوے پر، اور آپ لوگ اپنے انتظام کو بہتر کر لیجئے، ہم لوگ
2-3 दिन में आप तक पहुंच जाएंगे। हजरत कैस आपके ख़त को लेकर रवाना हुए, कूफा पहुँचे। कूफा पहुँचने से पहले ही हजरत इमाम हुसैन को कूफियों ने घेर लिया। जो इब्ने ज़ियाद ने पहरा लगाया हुआ था, इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाही लगाए हुए थे, उन्होंने घेर लिया और इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। हजरत कैस को वहाँ पर ले गए तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुम आ ही गए हो तो फिर तुम छत पर चढ़कर और एक तकरीर करो इमाम हुसैन के खिलाफ। इमाम हुसैन के खिलाफ तकरीर करो, यहाँ लोगों को बताओ। तो हजरत कैस छत पर चढ़ गए। हम्दो सलात के बाद आपने अपनी गुफ्तगू शुरू की और कूफियों को जमा किया और उनसे कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस टाइम मखलूक में सबसे बेहतर हैं। आप सब लोग उनकी इताअत करो, आप सब लोग उनके हाथ पर बैत लो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ की, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ की और इब्ने ज़ियाद को बुरा भला कहना शुरू किया। इब्ने ज़ियाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इब्ने ज़ियाद ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इनको छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए ताकि इनकी हड्डियां चूर चूर हो जाएं। जल्लादों ने ऐसा ही किया। छत के ऊपर से हजरत कैस को नीचे फेंक दिया गया। हजरत कैस भी शहीद हो गए। इधर हजरत इमाम हुसैन वहाँ से चल दिए। हजरत इमाम जब आगे बढ़े और वहाँ कुएं के पास एक खेमा नजर आया। हुआ कि ज़हीर का खेमा है जो हज से फारिग होकर कूफा जा रहे हैं। शुरू में उनको अहले बैत रिसालत से कोई अकीदत नहीं थी। आपने उनके पास पैगाम भेजा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मिलने से इनकार करना चाहा तो उनकी बीवी ने कहा, वाह क्या गज़ब की बात है कि फर्जंदे रसूल आपको बुलाएं और आप उनसे मिलने के लिए ना जाएं। बीवी की बात से मुतासिर होकर के पास गए और बहुत जल्द खुश खुश वापस होकर अपना खेमा और कुल साजो सामान आपकी तरफ भिजवा दिया। उसके बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसे कहा कि अपने भाई के साथ मैके चली जाओ और फिर अपने साथियों से कहा कि तुम में से जो मेरे साथ रहना चाहे रहे और जो चाहे चला जाए, और ये समझ कर जाए कि मेरी ये आखिरी मुलाकात है। सब हैरान हो गए कि आखिर माजरा क्या है। आपने कहा, मैं तुम लोगों से बयान करता हूँ, सुनो। एक जंग में खुदा ताला ने हमको फतह अता फरमाई और बहुत सामान गनीमत हाथ आया। तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमसे पूछा, फतह और माल गनीमत से तुमको खुशी हुई? हमने कहा, हाँ बहुत खुशी हुई। उन्होंने फरमाया, एक वक्त आएगा कि तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के जवानों के सरदार हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलोगे और उनकी मदद में उनके दुश्मनों से जंग करोगे। तो इस फतह और माल गनीमत से ज़्यादा उस वक्त तुमको खुशी होगी, उस वक्त तुम खुशी महसूस करोगे। लिहाजा मैं तुम लोगों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। फिर हजरत ज़हीर इमाम अली मकाम के साथ रहे, यहाँ तक कि करबला में आपके दुश्मनों से लड़कर शहादत से सरफराज हुए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अभी तक कूफे के हालात मालूम ना हुए थे। आप मालूम सालबिया में पहुँचे तो आपको मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उरवा दोनों शहीद कर दिए गए और उनकी लाशों के पाँव में रस्सियाँ बांधकर बाजारों में घसीटा गया है। इस दर्दनाक खबर को सुनकर आपने बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रहमतुल्लाहि अलैहिमा पढ़ा। फिर काफिला आगे बढ़ता रहा और अभी तक सब लोगों को हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर नहीं हुई थी। जब आप अगले मकाम पर पहुँचे पूरे काफिले वालों से फरमाया कि हमें ये दर्दनाक खबर मिली है कि मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए और हमारी इताअत के दावेदारों ने हमें छोड़ दिया। लिहाजा जो शख्स तुम में से वापस जाना चाहता है वो चला जाए, हमारी तरफ से उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं। बहुत से अरब जो रास्ते में आपके साथ हो गए थे, इस ऐलान को सुनते ही तकरीबन सब दाएं बाएं रवाना हो गए और ज़्यादातर वही लोग बाकी रह गए जो मदीना तैयबा से आपके साथ आए थे। मुहर्रम 60 हिजरी की पहली तारीख को जब आप कोहे दी हशम के दामन में पहुंचकर खेमा जन हुए, हुर बिन यजीद तमीमी 1000 लश्कर के साथ आपको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा। दोपहर का वक्त था, दुश्मन के घोड़े और सारे आदमी बहुत प्यासे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको पानी पिलवाया। गालिबन इस हमदर्दी के सबब हुर आपसे कुछ कहने की जुरात ना कर सका। यहाँ तक कि जब ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया और अज़ान पढ़ी गई तो आपने हम्दो सलात के बाद हुर और उसकी फ़ौज से इरशाद फरमाया, मैं खुदा ताला की बारगाह में और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूँ। मैं उस वक्त तक तुम्हारी तरफ नहीं आया जब तक तुम्हारे खुतूत मेरे पास नहीं गए कि आप हमारी तरफ आइए, हमारा कोई इमाम नहीं है, शायद आपके सबब हम लोगों को खुदा ताला हिदायत पर जमा फरमा दे।
اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، تو مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں۔ اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہو گے؟ حر نے کہا آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے سب تیار ہو جائیں، پھر خیمے سے باہر تشریف لائے، اور اس وقت بھی دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق والوں کا حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے جو تم پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت نبوت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن اگر تم لوگ ہم کو نہیں پسند کرتے اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی جو تمہارے خطوط سے ظاہر ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا باخدا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے خطوط ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ نے خطوط کے تھیلے کو منگوا کر سب کے سامنے الٹ دیا۔ حر نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھے ہیں، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ مل جائیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا اس مطلب کے حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حر نے واپس ہونے سے روکا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، آخر تیرا مطلب کیا ہے؟ حر نے کہا خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور دوسرا عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسے ہی کہتا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر میں بھلائی کے ساتھ ہی کروں گا۔ امام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں آپ کو لے جاؤں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح تکرار ہوتی رہی، آخر میں حر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک میں ابن زیاد کی رائے نہ معلوم کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف جاتا ہو۔ اور آپ نے دوسرا راستہ چن لیا۔ امام کا قافلہ تھوڑا آگے پہنچا تو وہیں قیام فرمایا، تھوڑی دور پر حر بھی ٹھہرا۔ آدھی رات کے بعد آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ پانی بھر لو اور چلو۔ ابھی تھوڑی دیر چلے تھے کہ ذرا آنکھ لگ گئی، پھر چونک گئے اور 3 بار فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آئے اور عرض کیا ابا جان اس وقت یہ کلمات زبان پر کیسے جاری ہوئے؟ فرمایا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ صاحبزادے نے کہا خدا تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس خدائے ذوالجلال کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، ہم حق پر ہیں۔ بہادر صاحبزادے نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ تمہیں وہ جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی ہو۔ جب آپ کا قافلہ نینوا میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو امام علی مقام کی طرف متوجہ نہیں ہوا، حر کو سلام کیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا کہ وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری کی ہمیں اطلاع دے اور تم سے الگ نہ ہو جب تک ہمارے حکم پر عمل نہ ہو جائے۔ حر نے امام اور ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں میں ٹھہرنے تو دو۔ حر نے کہا ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے اور نگراں ہمارے ساتھ ہے، ابن زیاد کو ہمارے طرز عمل کی اطلاع کر دے گا۔ حر کے اس جواب پر حضرت امام کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت ظہیر نے کہا صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو صبر آ جائے تو وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے ٹکرا سکتا ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی اونچی زبان میں بات کرے آپ سے، اونچی زبان میں بول دے تو آپ صبر کر لیا کریں۔
کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اگر کوئی آپ کو گالی بھی دے تو بدلے میں گالی نہ دینا، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے صبر کر لینا، اللہ پر چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں عطا فرما دے گا کہ آپ کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے۔ کیونکہ صبر اگر انسان کرتا رہے تو جیت اسی کی ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے۔ دنیا آپ کو کچھ بھی کہے، لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں، کہتے رہیں، اگر آپ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہیں تو یاد رکھیں آپ ہی سب سے آگے جائیں گے، آپ ہی کا سر بلند ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو میاں بیوی رہتے تھے ایک گھر میں، ان کی ساس رہتی تھی، تو ایک بیٹی تھی، ایک لڑکی تھی، ابھی نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی، وہ تھی، اس کا شوہر اور اس کی ساس، تین لوگ رہتے تھے۔ لڑکی بہت زیادہ عبادت گزار تھی، عبادت میں مشغول رہتی، نیک عمل کرتی رہتی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ کو راضی کرتی رہتی، اللہ کو راضی کرنے والی تھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کسی کسی گھر میں جو بہت زیادہ پرہیزگار لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو کہیں کہیں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ساس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، کہیں کہیں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ساس اور بہو کے جھگڑے یہ اکثر سننے میں آتے ہیں، لیکن سمپل سی بات ہے کہ ساس اپنی بہو کو بیٹی مان لے، بیٹی اپنی ساس کو ماں مان لے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کچھ گھر ہوتے ہیں جن میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ہو جائے نا تو پھر گھر وہ میں خوشیاں رہتی ہیں، وہ گھر آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو تھوڑے دن تو بہت اچھا حساب کتاب چلتا رہا، کچھ دنوں کے بعد ساس نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا، بات بات پر جھگڑے کرتی، بات بات پر جو ہے اس کو تانے مارتی۔ اگر یہ عبادت میں لگ جاتی، ادھر اللہ کی عبادت کرنے لگتی، نماز پڑھنے لگتی، تو ساس ٹارچر کرتی تھی کہ تم گھر کا کام نہیں کرتی ہو، کمرے میں ہی رہتی ہو، اور یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو، اس طریقے سے اس کو ٹارچر کرتی رہتی۔ وہ بیچاری صبر کرتی، کیا کرے؟ اگر جس انسان کو صبر آ جائے نا تو پھر اسے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، اس کو کچھ بھی کوئی کہتا رہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ تو ایک دن شوہر اس کا آیا اور ساس نے وہی ڈرامہ شروع کر دیا، اس کی شکایت کرنے لگی کہ یہ بات نہیں مانتی میری ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو شوہر نے ایک تھپڑ مارا، اس نے کیا کیا، آنسو آ گئے آنکھ میں، کچھ نہیں کیا، صبر کر لیا، اور غصہ آیا اس کو پی لیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر اس طریقے سے گھر میں لڑکیاں کرنے لگیں کہ صبر کرنے لگیں، ساس کچھ کہے، شوہر کچھ کہے، اور ان کو صبر کر کے کچھ نہ بولیں، تو پھر بات آگے نہیں بڑھتی ہے، اور وہ سارا جو میٹر ہوتا ہے وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ساس نے کچھ ڈانٹ کے کہہ دیا تو بہو کو چاہیے کچھ نہ بولے، بڑی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ پہلے تو بہو کو بولنا ہی نہیں چاہیے کوئی بات ایسی، اگر بول دیا تو ساس نہ بولے، سمجھا دے، جیسے ماں سمجھاتی اپنے بیٹی کو، اس طریقے سے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، دروازے پر ایک اجنبی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ جو ساس تھی نکل کے گئی، بتائیے کیا کام ہے، کون ہے آپ؟ کہا میں آپ کی بہو سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، میری بہو سے تمہارا کیا کام ہے، میری بہو سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، مجھے اسی سے کام ہے، لہٰذا میں اسی سے بات کروں گا۔ تو اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، کون ہے؟ اتنے میں اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا ادھر آؤ، دیکھو یہ کوئی آیا ہے، وہ کہتا ہے بہو سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس کے شوہر نے جب سنا لڑکی کے تو کہ میری بیوی سے ملنا چاہتا ہے، کہا بتاؤ کیا بات ہے، کون ہو تم، دھکے مار کے نکال دوں یا ایسے ہی نکل جاؤ گے؟ اس نے کہا دیکھو مجھے 2 منٹ کا ٹائم دیجیے، کچھ بات کرنی ہے، اس سے امپورٹنٹ بات ہے، تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ایسا ہے نکل جاؤ یہاں سے ورنہ دھکے مار کے نکالوں گا ابھی۔ اتنے میں ہی وہ لڑکی آ گئی، لڑکی نے اجنبی انسان کو دیکھا اور کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میں تم سے اکیلے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اب لڑکی تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ ایسا کون سا معاملہ ہے کہ جو اکیلے میں ہی بات کرنا چاہتا ہے، کسی کے سامنے نہیں۔ حالانکہ وہ ساس نے اور اس کے بیٹے نے اس کو وہاں سے بھگا دیا ڈانٹ کر، اور ساس نے الٹا ہی اپنے بیٹے کو یہ کہنا شروع کر دیا دیکھو اجنبی انسان اس سے ملنا چاہتا تھا، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، لگ رہا ہے یہ چھپ چھپ کے بات کرتی ہے، ایسا اس کی جو ہے پٹائی کروا دی۔ اب کیا ہوا، اب لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر وہ بات کیا کرنا چاہ رہا تھا، وہ ایسی کون سی بات تھی جو کہتا تھا کہ میں 2 منٹ کی بات ہے اور میں اس سے ہی کروں گا۔ اس سوچ میں وہ پڑ گئی کہ کیا آخر بات ہوگی۔ تو اس نے دروازے پر دیکھا کہ کوئی خط چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں، یہاں آپ آ جائیے گا، 2 منٹ کی بات ہے، آپ سے کرنا ہے۔ لڑکی نے وہ چپکے سے خط اٹھایا، پڑھا، اور کیا ہوا کہ رات میں جب سب سو گئے تو یہ لڑکی نکل گئی۔ جب رات میں سارے لوگ سو رہے تھے تب یہ لڑکی گھر سے باہر نکلی، اور نکلنے کے بعد اسی بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔
پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا وہی اجنبی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں۔ اب اس نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ کہتے تھے کہ 2 منٹ کی بات ہے آپ سے اکیلے میں ہی کریں گے، بتائیے کیا بات ہے۔ کہا دیکھو بہن، ایسی بات ہے، آپ کے گھر والوں کے سامنے میں یہ بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آپ کی ساس سامنے تھی اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے والد صاحب جب کہیں باہر جا رہے تھے تو ان کو پکڑ لیا گیا تھا اور وہ آپ کی ساس نے پکڑوایا تھا، اور ایک خفیہ قید میں انہیں قید کر کے رکھا گیا ہے، قید خانے میں ہے وہ۔ کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا دیکھو اس قید خانے کے یہ کاغذات ہیں اور آپ کی ساس نے یہ سب کروایا ہے۔ نہ کہا جی ہماری ساس نے یہ سب کروایا۔ اب لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کے باپ کو مار دیا گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن نہیں، بلکہ وہ زندہ تھے۔ تو اب یہ دبے پاؤں گھر کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ساس سامنے ہی کھڑی ہے۔ کہا کہاں گئی تھی؟ کیا اسی انسان سے ملنے کے لیے گئی تھی جو کل آیا تھا؟ اب یہ کیا کہتی؟ حالانکہ اس کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن صحیح وقت کا یہ انتظار کر رہی تھی کہ کس وقت وہ بات کھولی جائے کہ جو یہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ تو اس نے بہت ڈانٹا، اتنے میں اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو یہ تم سے چھپ چھپ کے کسی سے ملنے جاتی ہے۔ گھر توڑوانے والے ایسے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی جو لگا کے باتیں ہوتی ہیں، ہوتا کچھ ہے اور دکھتا کچھ ہے، کہا کچھ جاتا ہے، اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ سامنے کچھ دکھائی دیتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ساس نے جب لگا کے کہا تو بیٹے نے پھر اس کو مارا اور پھر کوئی بات نہیں۔ پھر ایک دن وہ رات میں گئی نکل کر اور پھر اسی شخص کے پاس گئی اور کہا مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اس نے کہا اس میں بہت رزق ہے اور تم کل آنا، کل ہم لوگ چلتے ہیں۔ کہا مجھے اپنے بابا کو ڈھونڈنا ہے۔ کہا تم کل آؤ، کل چلتے ہیں، پورے منصوبے کے تحت۔ اب کیا ہوا کہ پھر یہ جب رات میں دبے پاؤں اندر گھسی تو کیا دیکھا، پھر اس کی ساس جاگ گئی تھی، اس نے جان لیا کہ یہ کہیں گئی تھی۔ اس کی ساس نے پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا، رات کے سناٹے میں ہنگامہ کھڑا، سارے لوگ گھر کے جمع ہو گئے۔ اس وقت لڑکی سے نہیں رہا گیا، لڑکی نے کہا کہ میرے سامنے ڈھونگ کر رہی ہو آپ۔ اس ٹائم اس کا تیور الگ تھا۔ کہا اپنی ساس سے کہ میرے سامنے ڈھونگ کر رہی ہو، میرے باپ کو آپ نے قید خانے میں ڈلوا دیا، میرے باپ کو اپنے قید خانے میں ڈلوایا اور ہمارے سامنے اتنا آپ ڈھونگ کر رہی ہیں کہ ہم اپنے باپ کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں اور آپ غلط سلط میرے شوہر سے لگا کے کہتی ہیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا کیا بات ہے، کیا کیسے الزام لگا رہی ہے میری ماں پر؟ کہا الزام نہیں، یہ دیکھو کاغذات نکالے۔ کہا یہ دیکھو کاغذات ہیں۔ کہا یہ کیسے کاغذات؟ کہا یہ میرے والد صاحب ابھی بھی زندہ ہیں، یہ جھوٹ بولتی رہی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے میری دولت کے لیے میرے لیے جھوٹ بولا ہے اور میرے والد کو قید خانے میں ڈلوا دیا کیونکہ وہ لڑکی مالدار کافی تھی، اس کی دولت اس نے ہڑپ لی تھی۔ تو لڑکے نے جب یہ دیکھا کہا واقعی یہ تو کاغذات ہیں اسی قید خانے کے، اور اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ قید خانے میں تمہارے والد زندہ ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے والد کو ڈھونڈنے میں ساتھ دوں گا، اب تک جو ہوا وہ ہوا، اب میں تمہارے والد کو ڈھونڈنے میں ساتھ دوں گا۔ لڑکا اور یہ لڑکی دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے اور لڑکے کی ماں اسے روکتی رہی، اس کی ساس اسے روکتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، میری بات سن، یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ ایسی ہے ویسی ہے، لیکن لڑکے نے نہیں سنا، نکل گئے۔ راستے میں کیا ہوا کہ یہ جو ساس تھی اس نے کچھ لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ اس قید خانے تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ لڑکے اور لڑکی کو راستے میں ہی روک لیا گیا اور ان پر جو ہے ان کو ان لوگوں نے جو ساس نے بھیجا تھا جن کو، انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہی کیا دیکھتے ہیں وہ اجنبی بھی کہیں سے آ گیا، اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو پھر ان کو وہاں سے نکالا اور جو لوگ آئے تھے ساس کی طرف سے ان کو وہاں سے مار کے بھگایا۔ تو اب یہ 3 لوگ ہو گئے، اب یہ اسی قید خانے میں پہنچے۔ قید خانے میں جیسے ہی پہنچے کیا دیکھتے وہاں پر اس کے والد زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ جیسے اس نے اپنے ابا کو دیکھا، ابا کہہ کے چلائی، باپ نے اس کو دیکھا، اس نے باپ کو دیکھا، باپ بیٹی کی محبت، گلے ملے۔ کہا بیٹی تو کہاں تھی، اتنے دن کے بعد آئی ہے؟ کہا ابا ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا تیری ساس نے یہ سب کیا ہے، انہوں نے پھنسایا ہے۔ اب وہاں سے ان کو آزاد کر کے جب یہ نکلنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں باہر اس کی ساس کھڑی ہے، تو اس کی ساس کے ساتھ کئی لوگ باہر کھڑے ہیں۔ اس کی ساس نے کہا دیکھو یہاں سے جانے نہیں دیں گے اس کو اور یہیں پر مار دیں گے، اس لڑکی کو بھی یہیں ختم کر دیں گے، اس کے باپ کو بھی یہیں ختم کر دیں گے۔ لڑکے نے کہا ایسی بات ہے تو پھر دیکھ لیں، آپ بھی آزما لیں، اس طریقے کی اگر بات ہے۔ لڑکے نے پہلے ہی فون کر دیا تھا، اس کے لوگ آ گئے اور ان سب کو گھیر لیا گیا۔ تو اس کی ماں کو بھی لے جانے لگے تو اس نے
पुलिस वालों से कहा कि मेरी माँ को छोड़ दो, बाकी इन सबको ले जाओ। ये इसकी माँ घर पर पहुंची, इस लड़की की सास, तो सबसे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ये है वो है। तो लड़की उस टाइम बोली कि देखो ऐसा है, आपने मुझ पर इतने जुल्म किए लेकिन मैं कभी भी नहीं बोली, मैंने कभी भी आपको जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ कि आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। वाकई उस लड़की ने सब्र किया था, और सब्र की वजह से उसे लगता था कि उसके वालिद जो कि मर चुके हैं, उस सब्र की वजह से उसके बाप उसको दोबारा मिल चुके, उस सब्र की वजह से उसके बाप उसको दोबारा मिल गए। तो ये पता चला कि इंसान को सब्र करते रहना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। जो इंसान सब्र करता है वो बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि सब्र जिसके अंदर आ गया वही कामयाब है।